جز نمبر 25 جز نمبر 25 کا خلاصہ کرتے ہیں۔ جز نمبر 25 جز نمبر 25 کا خلاصہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ فصلت آیت نمبر 47 سے یہ کنٹینیو ہوتا ہے جز 25۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کے 54 آیتیں ہیں، اور اس کا جو مین تھیم ہے یہ سورہ کا قرآن کے بارے میں۔ فصلت مطلب کوئی چیز کو اچھے سے ایکسپلین کرنا، اور قرآن کیا ہے؟ اچھے سے ایکسپلین کیا گیا، قرآن میں چیزیں بتایا گیا، ایمان کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہ آیت نمبر 47 آنورڈ کنٹینیو ہوتا ہے۔ یہاں پر اس میں جو چیزیں مینشن کی گئے ہے، سورہ جو اس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی بات بیان کی گئی ہے اور قرآن کی بات، اور یہ عربک میں ہے، یہ عربک لینگویج جو بیان کی گئی ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح یہ وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ اور عربک لینگویج کیا ہے؟ بہت ایلیکوینٹ ہے، آرام سے آپ سمجھ سکتے، سیکھ سکتے۔ ہم قرآن کیا ہے عربک میں پڑھتے اور سمجھتے، اور یہ بیسٹ ہے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو وحی کے ذریعے بھیجے گئی۔ اور آیت نمبر 53 اور 54 میں بتایا جاتا ہے کہ جو سائنس ہے، میریکلز ہے، یہ قرآن کے اندر بتایا گیا کہ کونی اور شرعی۔ اور کونی کیا ہے؟ زمین اور آسمان، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وٹنس ہے اس کے اوپر، ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ایگزسٹنس کیا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا؟ ہم غیب پہ ایمان لاتے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کریٹر ہے، ہم سب کریشن ہے، اور یہ سچ ہے، اس میں کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے۔ سورۃ الشورى شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الشورى کس کو بولتے؟ کنسلٹیشن، جو ہم مشورہ کرتے نا، مشورے میں خیر ہے۔ سورہ شورى کیا ہے؟ یہ مڈ لیٹ مکی سورہ ہے، اس میں 53 آیتیں ہیں یہ سورہ میں، اور یہ بھی حامیم صورتوں میں سے ہی ہے۔ یہ سورہ اوورلیپ کرتا کہ پرٹیکولر فیسٹس جو ہے، تھیمز ہے، اور نمبر آف تھیمز اس میں اوورلیپ کرتے، کانٹینٹ جو ہے اس میں ایک سپریٹ اینگل اور ٹینجنٹ پہ جاتا۔ یہ سورہ یہ قرآن میں جو شروع ہوتا حامیم عین سین قاف سے شروع ہوتا۔ شورا مینس کنسلٹیشن، مطلب کسی سے مشورہ کرنا، اور یہ آیت کون سی ہے؟ 38 آیت میں یہ مینشن کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کس طرح ایک دوسرے سے کنسلٹ کرنے کی بات کر رہے۔ جو اللہ سے ہم کنسلٹیشن کرتے وہ کیا ہے؟ ہم جو بولتے ہر چیز کرنے سے پہلے جو اللہ سے ہم استخارہ کرتے، اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالتا کہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن یہ لوگوں سے جو مشورہ ہے وہ سورہ شورا میں، مطلب شورا رکھنا، ایک دوسرے سے مشورہ کرنا۔ یہ تھیم کیا ہے؟ کامن تھیمز مکی سورہ جیسے رہتے، اللہ کو ایک ماننا، توحید کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، اور اس میں سب موٹیوز کیا ہے؟ کانسیپٹ اس میں بتایا گیا کہ رزق کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزاق ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ اور تھیم، ریولیشن، یہ سارے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح بیان کیے گئے اس میں۔ آیت نمبر 3 میں بتاتے کہ کس طرح وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عزیز ہے، مائٹی ہے، اور حکیم بھی ہے، وائس ہے۔ پھر ورس نمبر 7 میں، آیت نمبر 7 میں بتایا کہ ہم کس طرح وحی کے ذریعے، ایک عربک قرآن ہے یہ، اور یہ سارے لوگوں کو، سارے سٹیز کو وارن کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر کون سی سٹی کی بات ہو رہی؟ مکہ کی بات ہو رہی، کیونکہ یہ سینٹرل سٹی ہے، مین سٹی ہے انٹائر ورلڈ میں۔ پھر ورس نمبر 13 میں بتایا گیا ہے کس طرح پرسکرائب کرے ریلیجن، اور نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی، کس طرح وحی کے ذریعے، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور کس طرح اللہ کو ایک ماننا ہے، اور اپنے آپ کو ڈیوائیڈ مت کرو، ریلیجن کو ایک ماننا، بٹ اسلامک توحید مونوتھیزم پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ریولیشن کے تھرو، وحی کے تھرو یہ بک نازل کرے۔ اور اس میں مین تھیم جیسے میں نے بتایا رزق ہے، اور ویلتھ کے بارے میں ہے، اور اس میں پرووائڈنگ سسٹیننس، جو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ لطیف ہے، باریک بین ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت مرسیفل ہے، بہت کائنڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا نرشمنٹ کرنے والا ہے، ٹیک کیئر کرنے والا ہے، وہی ساری چیزوں کو پرووائڈ کرنے والا ہے، وہ قوی ہے، عزیز ہے۔ اور جو ہارویسٹ، کراپس کا ہارویسٹ رہتا وہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، لیکن ان لوگ کس طرح
ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، مشرک اپنے نفس پہ چلتے تھے، جس کو چاہے دے دینا، اور اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، اور ایروگنس اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور جب اللہ سے ایروگنس کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کو نہیں دے رہے، اور پھر اس میں بتایا جاتا ہے تو ویلتھ ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کسی کو بڑھا کے دے، کسی کو کم کر دے۔ سارے خزانے، زمین اور آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، اور کسی کو کچھ بھی نہ دے۔ آیت نمبر 49 میں ہے، یہ اللہ کا ڈسٹریبیوشن ہے۔ اللہ جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے بیٹا دے، بیٹی دے، اور کسی کو کچھ بھی نہ دے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور کوئی چیز بھی ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے اذن سے ہر چیز ہوتی ہے، اور ہم صرف اللہ سے دعا کرتے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ سارا پاور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا ہونا ہے۔ قدر اللہ، جب ہم ایمان لاتے، اللہ کی قدر پہ بھی ایمان لاتے، پھر بیوٹیفل ڈسکرپشن دیا گیا ہے کہ جو ایک نیکوکار کا کیا ہونا چاہیے، ورس نمبر 36 کے بعد، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ ٹیمپرری پروویژن جو اس دنیا میں دیا گیا رزق ہم کو، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ہم اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اور پھر میجر سنس، کبیرہ گناہ سے بچ کے رہنا، فواحش سے بچ کے رہنا۔ اب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جس پہ حد قائم ہوتی، اور فواحش کیا ہے؟ فاحشہ کی جمع، مطلب ایسی انڈیسنٹ ٹاک ہے، انڈیسنٹ بیہیویئر ہے، یہ سارے چیزیں آ جائیں گے جو شریعت کے نظر میں رانگ ہے، میجر سنس ہے۔ اور اس میں بتایا جاتا کہ وہ اپنے میجر سنس سے بھی بچتے، آلسو جب وہ غصے میں رہتے لوگوں کو معاف کرتے، تو غصے میں معاف کرنا یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بار بار بیان کرتے، لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، کیونکہ غصہ کیا ہے؟ ہر چیز کی ہے۔ آپ غصے میں وہ چیزیں کرتے نارملی آپ نہیں کرتے، اور جو اللہ کو اوبے کرتے اور نماز قائم کرتے اور اپنے معاملے میوچل کنسلٹیشن سے کرتے، یہ سورہ کا کور ہے۔ آیت نمبر 38 میں سورہ شورا میں، مطلب ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، اور مشورے میں خیر ہے، اور یہ سنت کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کرتے تھے، اور ہم اللہ سے جو مشورہ کرتے اس کو کیا کہتے؟ استخارہ۔ استخارہ کی دعا ہے، اور 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھتے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کوئی خواب میں آئیں گا یا کوئی چیز ایسی ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون ڈال دیں گا اگر کوئی چیز کرنا ہے، نہیں تو آپ خود سوچیں گے کہ یہ نہیں کرنا۔ لیکن یہ بات ہو رہی لوگوں سے مشورہ کرنا، کوئی چیز آپ کو یہ کرنا ہے یا نہیں، چاہے آپ دین کا کام ساتھ مل کے کر رہے ہیں، یا فیملی میں کوئی شادی کی بات ہے، یا کوئی بھی آپ کو ڈیسیشن لینا ہے، چاہے مشورہ 2 لوگوں کا بھی ہوتا، 4 لوگوں کا بھی ہوتا، پوری فیملی کا بھی ہوتا، جیسے ہسبینڈ وائف بھی مشورہ کر سکتے ایک دوسرے سے کیا چیز کرنا چاہیے کیا نہیں۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ میجر ڈیسیشن جب بھی لیتے تھے، صحابہ اکرام کو اس میں شامل کرتے تھے، چاہے وہ جنگ بدر کی بات ہو، احد کی بات ہو، احزاب کی بات ہو، ایوری ٹائم شورا کرتے تھے۔ اور ٹریٹی آف حدیبیہ میں تو ہر بار شورا کرتے تھے، ایون شورا وہ اپنے ام سلمہ سے بھی وہ مطلب اپنی وائف جو امہات المومنین بولتے ہیں ہم، ان سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ پھر کبھی کسی کے ساتھ غلط ہو جائے، رانگ ہو جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو فرگیو کر دو، اوور لک کر دو، اور اس کو پھر اب دل میں مت رکھو، اور پھر اس سے آگے فرگیو وہ کرے باسے۔ اور فرینڈشپ اور جو رشتہ داری ہے اس کا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی محبت، forgiveness کر رہے ہیں، سارے چیز کر رہے ہیں، اینڈ you should remember you are doing all this for the sake of Allah, not for احسان جتانے کے لیے۔ اور پھر یہاں پر جب ہم پرومیننٹ رول دیکھتے کہ امپورٹنٹ ورسز یہاں پر بتایا گیا کہ اسلام میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اور اس میں اللہ کو جب ایک مانتے، جو کرسچنس ہے ان لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ بولتے، لیکن ہم سن آف گاڈ نہیں مانتے۔ اور پھر آیتوں میں ہم آگے دیکھتے کہ کوئی بھی اللہ کی طرح نہیں ہے، کوئی ریزمبلنس نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اور کوئی
ایسا کریچر نہیں ہے دنیا میں، چرند پرند، صرف اللہ ہی ان کو ہر چیز پرووائڈ کرنے والا ہے، اور بغیر اللہ کے پلاننگ کے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، اور ہر ہیومن بینگ اللہ سے مانگ سکتا، اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب وحی ہوئی، کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو باتیں سمجھائے، ویسے ہی ہر پروفٹ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ کو ایک ماننا، اور ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں۔ سورۃ الزخرف یہ مکی سورہ ہے، اس میں 89 آیتیں ہیں۔ زخرف کیا ہے؟ گولڈن ڈیکوریشن پیسز کو بولتے ہیں۔ یہ ورس نمبر 35 میں آئے گا، اور اس کا تھیم جو سورہ زخرف ہے ایک قرآنک میسیج ہے، اور کرٹیسزم جو میسنجر کے خلاف ان کو کرٹیسزم تھا، ان کے میسیج کے خلاف کرٹیسزم تھا، اور یہ سورہ بگن ہوتا ورس نمبر 3 میں بتایا جاتا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ عربک قرآن ہے، تاکہ تم سمجھو۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ون آف دا مین چیز کیا مینشن کی گئی کہ اللہ کو ایک ماننا۔ جو پیگنز تھے، جو مشرک تھے، ان لوگ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے اور چیزوں کو اسپیکولیٹ کرتے تھے۔ اللہ کے ایک وحدانیت میں، اللہ کے ریلیجن کے بارے میں لرن کرنا ہے۔ 13 اینڈ 14 میں جو دعائیں بیان کی گئے، جہاں پر سفر کرنا ہے، جب ہم سفر پہ نکلتے تو ہم سبحان الذی سخر لنا، آیت نمبر 13 اور 14 میں وہ دعائیں پڑھنا ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ وہ 3 بار بسم اللہ پڑھتے تھے، اور پھر یہ دعا پڑھتے تھے سبحان الذی۔ تو یہ ہم سفر کے لیے، چھوٹا سفر ہو، بڑا سفر ہو، چاہے ہم ایئر لائنس میں جا رہے ہیں یا ہم کوئی وہیکل پہ جا رہے ہیں، ہم کو یہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اللہ کی مرسی، ایک مرسی اس دنیا میں ہے، 99 مرسی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر اس میں بتایا جا رہا کہ جو روفس ہے، ڈیزلنگ سٹیر کیسز ہے، ان لوگ چاہتے تھے کہ یہ سونے کے ہو جائے، اور اگر یہ سونے کے بھی ہو جاتے نا، پھر بھی ان لوگ نہیں مانتے، کیونکہ ان لوگ ماننا نہیں چاہ رہے، ان لوگ ایروگنٹ ہے، ان لوگ ریجیکٹ کرنا چاہ رہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سٹوری آف ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی، پھر آیت نمبر 57 آنورڈز کیا ہے؟ ایکسپلسٹ ریفرنس دیا گیا، انٹائر قرآن کیا ہے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی، اور انٹائر قرآن کلیئر ہے، اور تم سمجھو، پڑھو، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا، کیونکہ ان لوگ ایک اعتراض یہ کرتے، مذاق اڑاتے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اللہ کو ایک مانو، تو ان لوگ اس کے بارے میں بھی جب کوشچنز ریز کرتے تو وہ بھی ایک مذاق، ایک موکری کے بارے میں بات کرتے، اور بولتے عیسیٰ علیہ السلام تو ابن مریم ہے، لیکن وہ لوگ تو سن آف گاڈ مانتے۔ اور پھر دجال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، دجال سکسیسفل نہیں ہوگا، وہ آئے گا، یہ جب ٹرمپٹ بلو ہوگا اس کے بعد کی بات انڈیکیٹ کی گئی ہے۔ پھر سورہ کنکلوڈ ہوتا ہے، ٹیریفائنگ ڈسکرپشن دیا جاتا ہے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، ورس 67 کے بارے میں، اس میں آتا ڈیٹیل ڈے آف ججمنٹ کیا رہیں گا۔ دوست اس دن سب سے برا آپ کے لیے دشمن رہیں گا، کیونکہ اصل دوستی کیا ہے؟ تقوی کے بیس پہ ہونا چاہیے۔ اگر دوستی تقوی کے بیس پہ نہیں ہے تو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کو۔ متقین کی دوستی اس دنیا میں بھی رہیں گی اور آخرت میں بھی رہیں گی۔ اور ورس 68 آنورڈز کیا ہے؟ کہاں ہے میرے بندے جو اللہ سے ڈرتے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈر کے اچھے کام کرتے، اور ان کے لیے بہترین مہمانداری رہیں گی، اور ان کے ویسلز گولڈ کے ہوں گے، اور وہ جو خواہش کریں گے وہ مل جائیں گی، اور ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنت میں ہر وہ چیز ملیں گی، کیونکہ یہ لوگ کچھ کام کر کے آئے۔ کیوں مل رہا ہے ان کو یہ انعام جنت میں؟ کیونکہ یہ کام کر کے آئے۔ اور ٹیریفائنگ ایسپیکٹ آف جہنم بتایا جا رہا،
جہنم کیا ہے، اس دن مانگیں گے، بیگ کریں گے جہنم والے، اور ملک جو آیت نمبر 77 میں بتایا جائے گا، کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا بتانے والا؟ آیا لیکن ان لوگ سنو نہیں، تو ان لوگوں کو ڈسٹرائے کرے جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گا، اور دوزخ ہیٹ اپ کی جائیں گی، گرم کی جائیں گی۔ اور پھر سورہ اینڈ ہوتا ہے انسٹرکشن کے اوپر کہ کیسا ڈیل کرنا ہے، جو اسلام کی مذاق اڑا رہے ہیں، ریلیجن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیسا ڈیل کرنا ہے۔ تو جو لوگ ایسا مذاق اڑاتے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرنا ہے، ان کو اچھی بات سمجھا دینا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے ہٹ جانا ہے، اسلام کا، اللہ کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔ سورہ دخان مطلب سموک کو بولتے، ڈسٹی کلاؤڈ کو بولتے۔ دخان کیا ہے؟ مکی سورہ ہے، یہ شارٹ سورہ ہے، صرف 59 آیتیں ہیں۔ دخان مطلب ڈسٹی کلاؤڈ۔ دخان کہ یہ سورے میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ون آف دا سائن آف ڈے آف ججمنٹ بتائے، اس دن کیا ہوگا، اسکائی پورا کراؤڈڈ میسو کلاؤڈ بن جائیں گا، ایک بڑا کلاؤڈ بن جائیں گا جس میں پورا ایسا دھواں بھر جائیں گا۔ اور دخان کیا ہے؟ تھریٹن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور یہ سورہ قرآن میں ایکسپلیسٹلی مینشن کیا جاتا لیلۃ القدر کے بارے میں، آیت نمبر 3 میں۔ تو کیا ہے؟ وہ بلیسڈ نائٹ ہے، مبارک رات ہے، اور اس رات میں سارے جو ہم دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ یہ مبارک رات ہے، اور یہ کون سی رات ہے؟ جو لیلۃ القدر رمضان میں آتی، جس میں فرشتے اترتے، اور اتنے زیادہ فرشتے رہتے، جیسا کہ جتنے پیبلز یا پتھر ہے اتنے زیادہ فرشتے، 1000، اور اس کا جب ہم عبادت کرتے 1000 منتھس کے برابر ہے، اور یہ لاسٹ 10 نائٹس میں آتا رمضان میں، تو اس کو اویل کرنا چاہیے، اور لاسٹ 10 نائٹس پورے اویل کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، دن میں سو کے رات میں جاگنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 10 میں دخان کی بات ہوتی، کس طرح کلاؤڈی، ڈسٹی، اور یہ بھی ایک ڈے آف ججمنٹ کی ایک سائن ہے، پورا کالا ہو جائے گا دخان مطلب۔ اور ڈیتھ کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر ڈے آف ریزریکشن، ہم مرے با سے پھر اٹھائے جائیں گے، اور یہ ایک سچی بات ہے، لیکن اکثر مشرکین اس پہ یقین نہیں کرتے، اور ہر انسان کا ایک ٹائم فریم ہے، اور پھر اس دن ایک دوست دشمن بن جائیں گا، اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہیں گا، آیت نمبر 40 میں۔ اور پھر چیلنجز بتائے جا رہے ہیں، اور ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور پھر یہاں اس سورے میں بتایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے بارے میں، وہ پھر سے سیم سٹوری ریپیٹ ہوں گی موسیٰ اور فرعون کے بارے میں۔ اور پھر 25 میں بتایا جائیں گا کہ گارڈنز، فاؤنٹینز، جو سارے چیزیں ہیں، بیوٹیفل میگنیفیشنٹ پلیسز ہے، انٹائر سویلائزیشن اب کیا ہو گیا، اب کیا ہے، یہ ساری جو خوبصورتی رہتی جب انسان مر جاتا یا جو بھی لوگ ہے، تو آگے پورا کس طرح ختم ہو جاتا۔ پھر سورہ کنکلوڈ ہوتا پنشمنٹ، جو جہنم کے لوگوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ پنش کریں گے، ان کو کس طرح سزا دیں گے، اور جنت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے۔ آیت نمبر 56 میں بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ جنت والوں کو کس طرح ریوارڈ کریں گے۔ ہر انسان کو ڈیتھ ٹیسٹ کرنا ہے، لیکن جو لوگ جنت میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، تو ان کو کوئی خوف نہیں رہے گا، کوئی رنج نہیں رہے گا، لیکن جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ کلیئر میسیج ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ سورۃ الجاسیہ، جاسیہ مکی صورت ہے، 37 آیتیں ہیں۔ اس کا امپورٹنس کیا ہے؟ ایویڈنس ہے، کون لوگ قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ جاسیہ مطلب اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، اور یہ ایک ورس ہے جس میں بتایا جا رہا ساری امت، ساری نیشن نیل ڈاؤن کریں گی۔ کب کی بات ہے یہ؟ ڈے آف ججمنٹ میں ہوگا یہ، اور یہ بھی حامیم صورت ہے۔ سورہ جاسیہ اس میں بلیسنگز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ ہی ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، وہ ہے کریشن کرنے والا، اور جو لوگ کریٹیسزم کر رہے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار پروفٹس کو بھیجے اور حجت تمام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے اور مالک الیوم الدین ہے، اور کلیئر میسیج ہے۔
کہ اللہ کو ایک مانو، اور یہ حوامیم بولتے، حامیم سے جو صورتیں شروع ہوتے، اور حق بتا دیے، الٹیمیٹ ٹروتھ بتا دیے، وزڈم بتا دیے، جسٹس بتا دیے، اور اس دن جو کرمینلز ہے جو ریجیکٹ کرے قرآن کا ان کا کیا ہوگا اس دن، اور رائچیس پیپل اچھے رہیں گے، اور الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے، ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے اور اس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتے، اس دن حق اور باطل کے بیچ میں صحیح اور غلط کے بیچ میں ڈسٹنگوش کریں گے، اور ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کو بلونگ کرتی، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، اور ساری امت اس دن اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے، اور ساری کمیونٹی، اور اس کو ان کا جو اعمال نامہ ہے وائڈ اوپن رہیں گا، اور اعمال نامہ بات کرنا شروع کر دیں گا، حق کی بات، ہماری ہر بات اللہ تعالیٰ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، منکر نکیر، یہ دو فرشتے پورا ویڈیو نکال رہے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہماری، اور اس دن ہم گھٹنوں کے بل ساروں کے سامنے یہ سارے چیزیں آ جائیں گے۔ اس دن شرمندگی سے بچنا ہے تو اس دنیا میں بھی دعا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیر۔ سورۃ الاحقاف، احقاف مطلب سینڈ ڈیونز کو بولتے، یہ مکی صورت ہے احقاف، اور مکی صورتوں میں پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہو رہی، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، مکی صورت میں یہ بیان کیا جاتا، تو اللہ جب ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم جب ایک مان رہے ہیں، تو اس میں کیا سورۃ الاحقاف میں سے اب 25واں پارہ ختم ہو جاتا اور 26واں پارہ شروع ہوتا، اس میں احقاف میں سینڈ ڈیونز کے بارے میں، پیپل آف عاد، اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہ